سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو۔ جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو بس۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، داڑھ کا درد ہو رہا ہو، اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ۔ تو کیا کرتے تھے؟ 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا، باڈی یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے، یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا۔ جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں، لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں، جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں، یار کیسے نکلیں گے، کہاں جا کے سر ماریں۔ کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، اس کے بعد یوز ٹو، کیا ہو گئے۔ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا، 4 سال، کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ، اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفینس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، بدنام ہو جائے گا بیچارہ، ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو۔ مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے، خیر اس وقت کمارا تھا وہ، تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو۔ اچھا بھلا ڈیفینس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا، بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے، لگژری لائف اسٹائل میں پلا، زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے۔ کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو، 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی۔ کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا، ایک پپو فیملی کا، برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال، لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھیں، علماء کی تقریریں، کچھ صبر سے متعلق، کچھ ایک کہ بھائی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے، بھائی قصور تو نہیں تھا اس کا، اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ تھوڑی غافل ہے، ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے، خوب سمجھ لو۔ اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے، غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے۔ تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو، کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس، یہ ہو گئے میری لک ہے، وہ لک کہتا ہے اس کو، لک ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے، تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ، یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا۔ ٹھیک ہے، او بھائی تو نہیں جیتا ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا، بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا، سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے، اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہمارا احسان ہے، تو اب اس احسان کا بدلہ دو۔ تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے، وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے، یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ۔ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک، تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا، ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ وہ 1 ہفتہ رہ گیا، پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا، تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی، تو روتا رہتا تھا وہ۔ ابے روتا رہتا نہیں، تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ۔ خیر تو توبہ کر لیتا، مسلمان ہوتا تو کیا کہتا، یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے، اب توبہ استغفار کر لو۔ اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار، کچھ بھی ہو جائے۔ ہٹلر مسلمان ہوتا، کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے،
معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر لیا. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو, اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل میں. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. یہ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. ہم نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا, وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال اب کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا, آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. ٹھیک ہے. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں, نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں. تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی. کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے ہی نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل, تو کہتا ہے یار اس دن وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا, میں آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں. تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ ابھی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے. پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا پی ایچ ڈی کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی کے بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے, ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, بھائی تمہارا باپ مارا ہے, تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے.
جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھائی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں, جلدی ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے ایک الگ بات ہے. ایک آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, قصاص اب ایک ہفتہ, اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھائی اڑا دو سر اس کا, سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھائی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھائی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20-20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے, ٹائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی؟ حضرت انس ابن مالک کی پھپھی. حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا. صحیح ہے نا. تو نبی کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں, اور باندی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے, تو اتنی خدمت گزار ہیں, تو ان کی پھوپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ دانت. اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھائی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی, اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی, اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیا سزائے رکھی ہے, ٹھک 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 کر کے, کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے؟ تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے, جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف, اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا, ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے, تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ڈنڈا گھمایا, کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا
قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے بھائی, ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے؟ ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ یہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی, تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے. وہ کہہ سکتا ہے نا, میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا. پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا, پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے, سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقے اولا ہوگی. تو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پی وی تھی, فلاں نے فتویٰ دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں. سب نے یہاں کے مدارس نے فتویٰ دیا, طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا, رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا, 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو ان کو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی, 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو, چل بھائی. کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا. لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو, ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے ہوئے تھے, تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں, کہہ رہا ہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں. کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, کہہ رہا ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا,
کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر. کیا خیال ہے؟ ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. آج ایک بندہ آیا نا, بہت بیچارہ پریشان تھا, اللہ اس کی پریشانی دور کرے. گھر میں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, بیوی چلی گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, بہت مسائل. میں نے اس کو ایک اصولی بات کی, میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو. کہہ رہے میں نے ابا کو ہر طرح سے منا لیا, ابا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو. کیا خیال ہے؟ یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس. کتنے غم آئے, غموں میں صبر کیا, رزلٹ کیسا ہوا؟ مصر کے بادشاہ بن گئے. اگر جلد بازی کرتے, وہاں پہ زلیخا نے الزام لگایا, وہ کہتے یہ الزام غلط ہے, کہہ دیا, بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے. وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا. تو انجام کس کے حق میں بہتر ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہوا. تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا, والعاقبۃ للمتقین, یہ لفظ آپ نے سنا ہے, یہ دعا والعاقبۃ للمتقین. عاقبت کہتے ہیں انجام, یہاں الف لام عہد کا ہے, اس کا مطلب ہے اچھا انجام. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. شروع کی کسی کی شہرت, دولت, عزت, ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. اینڈ کس کا اچھا ہوگا؟ صبر کرنے والوں کا, نیک لوگوں کا. اینڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. الصبر مثل اسمہ مر مذاقتہ لیکن عواقبہ احلی من العسل. شاعر کا بڑا خاندانی شعر ہے. صبر عربی میں نا ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں, کڑوا پھل ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا الصبر مثل اسمہ, صبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے, مر مذاقتہ, اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا, لیکن عواقبہ, لیکن اس کا انجام جو ہے احلی من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے اس کا. تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی. میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے جس کے اندر برداشت آ گئی نا, کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا, ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا, فوراً کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے. تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث میں اس کی اتنی تاکید ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. وہ دوبارہ آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر آیا, یا رسول اللہ نصیحت کی. پھر آئے وہ, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. پھر فرمایا لا تغضب. ایک ہی نصیحت, غصہ نہیں, غصہ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا, وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا. غصے میں یہ ایسے کام کریں گے. آپ نے کیا کیا؟ کسی پر احسان کیا, ساری زندگی خدمت کرتے رہے, کرتے, باپ کی خدمت کی. کسی دن غصے میں اللہ نے کرے باپ کو تھپڑ لگا دیا, تو باپ کیا کہے گا؟ وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا؟ بولو, برباد. دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. لوگ کر لیتے ہیں یہ حماقتیں. آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی, بہت اچھا امیج آپ کا بن گیا, سب کچھ, ذرا سی بات پہ, کوئی بات تھی نہیں, ایک دن غصے میں آ کے دھڑ 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 طلاقیں نکال دی. پھر بتا سکو گے میں نے اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ, اتنا زبردست سلوک. لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی. لوگ کہیں گے تو پھر طلاقیں کیوں دی؟ یار وہ کوئی بات تھی نہیں, غصے میں کیا ہو گیا تھا, میٹر گھوم گیا تھا. لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا, تو اب کیا قصے سنا رہے بیٹھ کے, یہاں گھما کے لایا, یہ کھلایا, وہ کھلایا, ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو غصہ کیا کرتا ہے, ایسے جرائم کروا لیتا ہے جلد بازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد.
یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، پہلے میں وہ خاتون کا بتا دوں نا، کریکٹر لیس میاں مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں، کریکٹر لیس میاں، کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے، تو اس سے تعلق ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے، پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو، پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا، تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق، کہیں اور شادی کرو، کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا۔ آج کل طلاق یافتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل، بچے لے کے کہاں دھکے کھاؤں گی۔ اور پھر چلو جاب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو پتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے، وہ بری نظریں ڈالتی ہیں۔ کل جو آپ کا میاں کیریکٹر لیس ہے، خطرہ ہے کہ عورت بھی کیریکٹر لیس نہ بن جائے، کیا خیال ہے؟ تو ایسے موقع پھر میں کیا کہتا ہوں، صبر کرو، کیا کرو بھائی، اس کو کرنے دو، اس گند میں جہاں منہ مار رہا ہے مارنے دو۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں؟ بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے۔ پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے، آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، جو گند میں منہ مار رہا ہے مارنے دو، اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی، نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے، اور آپ اس سے علیحدگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں، تو چھوڑ دو بس اپنے حال۔ پھر بار بار ٹینشن، یہ کر رہا ہے میرا میاں، یہ کر رہا ہے، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، چھوڑ دو اس خبیث کو اپنے حال پہ۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڈھا ہونے دو، اس کو بڈھا ہونے دو، پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، کوئی بھی اس کو لکھو، اور ایسے ہوئے ہیں واقعات۔ 15 سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا، آج اس کا میاں کیا ہو گیا؟ بڈھا، ٹھرک کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے، صرف ٹھرک رہ گئی، یہ طاقت جسم میں ختم، تمیز سے گھر آ کے بیٹھ گیا۔ لیکن پھر وہ گھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے، کیونکہ عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے، بچے ویسے ہی ابا کو ٹھرکی مان رہے ہوتے ہیں، تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ میں کہتا ہوں یہ کافی ہے، لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا، تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا، خان سامہ والا بولو نہیں ہوگا، کیونکہ اکرہ الکفر فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کا شوہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے، تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بہرحال دینے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ثابت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ تو اب ہم ایک اور مسئلہ بیان کر کے نا پھر میں آگے چلتا ہوں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے، بعض دفعہ بچے نے باپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی، باپ میں برداشت نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ کام بہت خطرناک ہے، اس سے میں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں۔ جو بریکیں سب کی فیل ہیں، بریکیں ہم سب کی، کہ کون سی بات کدھر کرنے کی ہے کدھر کرنے کی نہیں۔ بھائی آپ کا بیٹا ہے، اونچ نیچ گھر میں ہو رہی ہے، بیٹے کو تھپڑ بھی لگا دو نا، اتنا برا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں باپ نے بلا وجہ بھی تھپڑ مار دیا، ایک اور گال آگے کر دو، ابا یہاں بھی لگا دو، خوشی خوشی مار کھایا کرو، اس سے بچے کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی، باپ بیٹے کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں باپ نے دل برداشتہ ہو کر، یا تو کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو خدا نہ خواستہ نا، کوئی سگریٹ سے جلا رہا ہو ابا کو خدا نہ خواستہ، وہ بہت ظلم ہو رہا تو الگ بات، چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے۔ آپ نے جہاں اپنے بیٹے کی برائیاں لوگوں کے سامنے شروع کر دیں، اور بیٹا لوگوں سے سن رہا ہوتا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا تھا تمہارا ابا، تو پھر بیٹے کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے جب محلے پڑوس میں مجھے ذلیل کر ہی دیا ہے تو میں اچھا بن کے اب مجھے حاصل کیا ہوگا؟ لوگ تھوڑی مانیں گے اچھا، لوگ تو کہیں گے وہی ہے جو ویسے اتنا نیک بنتا ہے، باپ کے ساتھ دیکھو سلوک غلط ہے اس کا، ویسے دیکھو تہجد پڑھ رہا تھا باپ کے ساتھ۔ لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں، بتاؤں آپ کو، موقع چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے لندن میں تھے، ان سے کوئی گناہ ہو گیا بیچارے سے، پھر اس نے توبہ کر لی، داڑھی بھی رکھ لی، نمازی بھی بن گیا،
لیکن وہ گناہ لوگوں کو پتا تھا. اب اس نے بتایا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں جرم کیا تھا. کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا, پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باپ اپنے بیٹے کی برائیاں پبلک میں کر رہا ہے, جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ باپ کل معاف کر دے گا, پبلک معاف بولو نہیں. باپ اس لیے کہ باپ کے تو مفاد ہے نا اس سے. یہ بڑا جرم ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لامحدود حقوق رکھے ہیں اولاد پر. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لامحدود ذمہ داریاں اولاد پہ ڈالی ہوئی ہیں. بھائی لامحدود ذمہ داریاں کسی پہ بھی, اپنی اللہ نے حقوق لامحدود نہیں رکھے. 5 نمازیں فرض کی ہیں, پڑھ لو. زندگی میں ایک حج کر لو. سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لو. یہ تھوڑی کہا کہ ہمیشہ رکھتا ہی رہو روزہ. تو لامحدود اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے, باپ کے کیسے رکھے ہوں گے؟ میرا خیال آ نہیں بات سمجھ میں. تو لامحدود برداشت اولاد پہ بھی نہیں رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ ہلاک کر دیں, لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے ابا کے حقوق پہچاننے والا؟ جب یہاں تک نوبت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, اللہ سے آپ کے لیے اب میں دعا مانگوں گا. اور انی مہاجر الی ربی سیہدین, اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں, کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے؟ اگر لامحدود حقوق ہوتے باپ کے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا آپ پتھر سے ماریں, ڈنڈوں سے سر پھوڑیں, میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا. تو کیا ہوتا؟ جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے. تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا. ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہے جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں یا جو ہے وہ چولہے میں ڈال دیں ہمیں. ٹھیک ہے نا, زیادہ زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہے نا, تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے. ہم نے تو ابا سے اللہ کا شکر ہے بہت مار کھائی ہے, اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابا سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے. 4 شادیاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوئی موئی ہوتے, کسی نے ذرا سا بھی بھو بھی کر دیا ہوتا بے ہوش ہو جاتے. تو ہم تو جب دوسری کیے تو موسٹ وانٹیڈ گریبان کھول کے موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے گھوم رہے تھے, کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے ابا سے, بلا وجہ نہیں ابا مارتے تھے, شرارتوں پہ مارتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے, ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو باپ ہے یار, ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ, چانٹے کھاؤ اماں سے, چانٹے کھاؤ ابا سے, یہ قابل برداشت ہے. لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو, یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہو نا, یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے, یہ اپنے باپ کے ساتھ, یہ چیز برداشت نہیں ہوتی انسان سے. وہ پاگل ہونے لگتا ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے ذلیل تو کر دیا نا. کیونکہ غیرت مند آدمی کے لیے یہ گالی چھوٹی نہیں ہے, بغیرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگریز کو آپ بولیں کہ یہ تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک تمہارا ابا کون ہے, کمبخت تلاش تو کرو ابا کون ہے. تو انگریز کہے گا اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں. پھر ابا دریافت ہو گئے, پھر آپ نے انگریز سے کہا تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ ہوگا؟ وہ کہے تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے, تم نے اس دفعہ فادر ڈے پر ایک کیک کا ڈبہ بھی نہیں بھیجا. انگریز کہے گا چلو فادر سے سوری کر لینا, بھیجوں گا. تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں, جن کو ماں باپ کے حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے, ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے, باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو کس کام کا آدمی بھائی؟ دنیا کیا کہے گی, ابے تو اپنے باپ کا تو ہے نہیں, تو باقی کیا ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانا ہلکا بولو نہیں ہوتا. تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے, اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے, تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو
کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بنائے. ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہ لو یار, برداشت کر لو, لیکن شیطان سے کون الجھے گا بھائی؟ شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں, اور باپ کو بھی سائڈ افیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے, لیکن برداشت ہی نہیں ہے, فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. جو آ کے بیٹھا اب بیٹے کی برائی ہے, وہ آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تیسرا آ کے بیٹھا اس کے سامنے, تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں, یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ جلد بازی. کس کی وجہ سے بھائی؟ کہ ٹینشن میں صبر نہیں کرنا اور خوشیوں میں اپنی لمٹ سے باہر. جیسے وہ ہو گیا ہے نا, ایک غریبوں کو گالیاں دیتا ہے, اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. صحیح ہے نا؟ یوں نوٹ منہ چھاپ رہا ہے, یوں کر رہا ہے, یوں کر کے پتہ نہیں کیا پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا, باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی ناکامی نہیں ہے. دولت مند نے بھی مر کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کی لاش کو, ٹماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ پیسہ رکھنا اچھی بات ہے, پیسے سے دل لگانا, پیسوں کی تعریفیں کرنا اور بنگلوں کی گاڑیوں کی تعریفیں کرنا یہ بری چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے